بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال آئے روز مزید گھمبیر ہوتی جا رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے۔ امن اور سیکیورٹی مڈل ایسٹ میں خطرے میں پڑ چکی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے، جنہوں نے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اسرائیل جانے والے تمام تر جو شپس تھے جو بحر احمر سے گزر رہے تھے، ان کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا۔ نہ صرف اعلان کیا بلکہ پریکٹیکلی ان جہازوں کو نشانہ بھی بنایا۔ اس کے جواب میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 48 گھنٹے پہلے یمن کے 5 اہم ترین ٹھکانوں کے اوپر حملے کیے، جس سے خاصا نقصان بھی ہوا ہے۔ اس سے مڈل ایسٹ کی صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، ایک اور اہم ترین پیش رفت ہے، وہ یہ کہ اسرائیل کے خلاف پہلی مرتبہ عالمی عدالت انصاف میں بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ یہ کارروائی ساؤتھ افریقہ کی درخواست پر شروع کی گئی، تاہم اب پاکستان سمیت اسلامی دنیا کے چیدہ ممالک نے ساؤتھ افریقہ کی درخواست کی نہ صرف تائید کی بلکہ اب وہ اس کا پارٹ بھی ہیں۔ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے اپنے آرگومنٹس مکمل کیے ہیں اور اہم ترین اعداد و شمار اسرائیل کی جو جینوسائیڈ ہے اس کے بارے میں دیے گئے۔ اسرائیل نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ عالمی عدالت انصاف میں اپنا جواب دائر کرے گا۔ کچھ ہفتے لگیں گے، عالمی عدالت انصاف اس تمام پر مدعے کے اوپر اپنا فیصلہ دے گی اور یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ فیصلہ پھر اسرائیل تسلیم کرے گا یا نہیں۔ دوسری طرف آج ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل میں جو مختلف ریزولوشنز آ رہی ہیں، قراردادیں آ رہی ہیں۔ یمن کے خلاف تو فوری طور پہ قرارداد آ گئی، لیکن غزہ کے لیے جو ہیومینیٹیرین پیسج کے لیے سیز فائر کی قرارداد تھی، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں۔ اقوام متحدہ سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب۔ منیر اکرم صاحب، مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا، آپ کا بےحد شکریہ اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امور مشرق وسطیٰ سینئر اینالسٹ ناصر عباس شریعزی صاحب، اور واشنگٹن سے ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار انور اقبال صاحب۔ پہلے رخ کرتے ہیں نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب۔ منیر اکرم صاحب، جو حملہ ہوا ہے یمن کے اوپر، اس کے بعد تو صورتحال مزید بگڑ گئی ہے اور رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ یمنی حوثیوں نے اس حملے کے جواب میں بھی کچھ شپس کو دوبارہ ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو خاص طور پہ یمنی اینگل سامنے آیا ہے اس تمام تر صورتحال میں؟ اس سے پوری انٹرنیشنل اکانومی، پوری انٹرنیشنل جو میری ٹائم ٹریڈ ہے، دنیا کا امن اور تمام تر چیزیں خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال میں، اور اقوام متحدہ اس صورتحال کو کیسے ایڈریس کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، حالات تو بگڑ رہے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا ہے۔ جو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ جو ہے غزہ میں، یہ پھیلے اس گی کا امکان ہے کہ یہ بڑھ جائے گی۔ جی، تو اس طرح سے یہ جنگ تو اب بڑھ رہی ہے اور ہر طرف سے جو بھی حملے ہو رہے ہیں اس سے نظر نہیں آتا ہے کہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو حوثیز نے جو میزائل اٹیکس کیے ہیں اس کے جواب میں ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے جی، اس سے وہ تھمے نہیں ہیں، اور میرے خیال میں کہ وہ تھمیں گے نہیں۔ وہ ان کی جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جاری رکھیں گے، حملے جاری رکھیں گے، ہمارے بالکل۔ جو حملے ہیں۔ دوسری طرف سے جو غزہ میں جنگ جاری ہے، تو اب ایسے ہے کہ جو غزہ میں جو جنگ ہے وہ بھی رکنے سے نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ اسرائیل میں ابھی تک مانا نہیں ہے کہ وہ غزہ میں جو حملے کر رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر وہ اس کو وہ روکے گا۔ انہوں نے بہت ساری یعنی کہ کہا ہے کہ جی ہم پریسائز اٹیکس کریں گے، ٹارگیٹڈ اٹیکس کریں گے، پر وہ نظر نہیں آتا ہے۔ نظر یہی آتا ہے کہ ان کے اٹیکس انڈسکریمنیٹ جاری ہیں اور غزہ کی پاپولیشن کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ تھما نہیں ہے۔ جی، تیسری طرف جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس میں جو یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ ایک کیٹاسٹرفی ہو گئی ہے۔
کیونکہ جو ٹرکس ہیں، سامان ہے، وہ پہنچ رہا نہیں ہے. وہ اسرائیلیز کو اجازت نہیں دے رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کی جو سپلائیز ہیں وہ رکی ہوئی ہیں. غزہ کی پاپولیشن میں بہت اہم قسم کی ایک کیٹاسٹرفی آئی ہے. ناصر باز شریعی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں جو یمن پہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے حملہ کیا اور انہوں نے یہ پلی لی ہے کہ اس سے دنیا کا امن اور دنیا کی جو میری ٹائم ٹریڈ تھی وہ خطرے میں پڑ گئی تھی، اور بار بار اس کو وارننگ دی گئی تھی یمن کے حوثیوں کے کہ یہ حملے نہ کریں. لیکن جیسے کہ منیر اکرم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اب کوئی چیز رکنے کے ان کے حملے مزید اب چلیں گے، تو اب تو یہ کانفلکٹ غزہ سے نکل کے اب پورا مڈل ایسٹ تک پہنچ چکا ہے. اب ایران کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیبنان پہ بھی حملے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال اب کس طرف جا رہی ہے؟ جی شکریہ. بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ یہ درست ہے کہ اس سارے کانفلکٹ کا جو محور ہے وہ فلسطین ہے جی، اور جنگ کا دائرہ جو ہے وہ ہر آنے والے دن ایکسپینڈ کر رہا ہے. پریکٹیکلی شاید ان کو اتنا اندازہ یا ریئلائزیشن نہیں تھی جو امریکہ اور اسرائیلی بلاک ہے کہ جو ریزسٹنس والے ہیں وہ بھی اس کو اتنا ہی ایکسپینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ہر جگہ جہاں چیلنج آیا ہے وہاں ان کی طرف سے بڑا زبردست ریسپانس آیا ہے. عراق کے اندر ہے، سیریا کے اندر ہے، لیبنان کے اندر ہے، اور پھر اب جو یمن چیپٹر اوپن ہوا ہے تو یمن چیپٹر نے بہرحال ایک انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بھی ماؤنٹ کیا ہے. بڑا کرسٹل کلیئر ان کے ترجمان نے کہا تھا کہ ہمارا ہدف صرف اسرائیلی جہاز ہیں یا جن کے اوپر اسرائیلی عملہ ہوگا یا جو اسرائیل کے لیے باؤنڈ ہوں گے کہ یا اسرائیل جا رہے ہیں یا اسرائیل سے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کسی کو اس کے علاوہ دنیا کی میری ٹائم ٹریڈ کو ہمارے سے کوئی تھریٹ جو ہے وہ نہیں ہے. تو وہ پہلے تو بڑا ہی ٹارگیٹڈ آپریشن تھا ان کا، اور انہوں نے جتنے بھی چیزیں کی ہیں وہ ٹارگیٹڈ رہی ہیں. کوئی ایک بھی ایسا نہیں انسیڈنٹ ہوا جس سے اسرائیل یہ کہہ سکے کہ نہیں اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اب جو کام خود امریکہ نے کر دیا ہے اس کا دائرہ ایکسپینڈ کر کے، تو اب ان کو موقع پرووائڈ ہو گیا ہے کہ اب اگر امریکنز کریں گے تو وہ امریکہ کو بھی ریسپونڈ کر سکتے ہیں، اگر گلف کے اندر سے کوئی ان کے ساتھ کرے گا تو وہ اس کو بھی ریسپونڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں ابھی آتے ہوئے جو برٹش رائل تھنک ٹینک ہے اس کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو اس نے 2-3 چیزیں دی ہوئی تھیں. اس نے کہا روسی نے انہوں نے کہا کہ جو ان کے پاس ایکوپمنٹ ہے وہ بھی اتنا پاورفل ہے کہ یہ میری ٹائم وارفیئر کے لیے کیپیبل ہے، جو ان کی ریزسٹنس ہے اور جو ان کی ول پاور ہے وہ بھی اتنی ہے کہ وہ اس جنگ کو تحمل کرنے کی پوزیشن میں ہے. اور اس کے علاوہ جو ریجن ہے وہ ولنریبل ہے، وہ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا چونکہ 9 سال تقریباً جنگ لڑی ہے یو اے ای نے، اور ایک پورا الائنس بنا اور کے ایس اے نے، اور اس جنگ کے بعد بڑی مشکل سے ایک فریجائل قسم کا سیز فائر ہوا ہے، وہ بھی نہیں اس کو توڑنا چاہیں گے. تو پریکٹیکلی جنگ کو اس جگہ پہ لا کے کنیکٹ کر دیا ہے حوثیوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ کہ اب اگر اس معاملے کو ریزالو کرنا ہے تو اس کی ایک چابی اب یہاں ایگزسٹ کرتی ہے. لہٰذا اب کہیں نہ کہیں ڈائیلاگ کرنا پڑے گا، اور جتنا یہ دائرہ پھیلے گا اتنا ہی یورپ پریشر کے اندر آئے گا، چونکہ یورپ کی جو اکنامی کی لائف لائن ہے خواہ وہ ٹریڈ سے ہو یا وہ انرجی سے، وہ دونوں باب المندب سے ہے، اور ان کی میجورٹی جو ٹریڈ ہے وہ ساری یہی سے ہوتی ہے. اور صرف ان ایک ہفتے کے اندر جو یہ جسٹ ایسکلیشن ہوا ہے 10% جو ہے وہ انشورنس میں رائز آ گیا ہے. جو مدت ہے وہ تقریباً 20 دن سے 1 ماہ تک وہ ڈیلیوری کی مدت بڑھ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل ٹریڈ کے اوپر امپیکٹ آئے گا وہ بہت بڑا آئے گا. اور اس وقت کرنٹ جو سچویشن ہے، مثلا اس وقت ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ جرمنی جو یورپ کو سب سے بڑا کھاد کا سپلائر ہے، وہاں انرجی کے کرائسس کی وجہ سے اس کی کھاد کی صنعت بند ہو گئی ہے، چونکہ اس میں مینلی جو ہے وہ انرجی انوالو ہے. انرجی کا یہ روٹ ہے، اگر یہ روٹ ڈسٹرب ہوتا ہے اس کی پرائس ہائک ہوتی ہے تو پریکٹیکلی یورپ اس سردی کے موسم میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا صرف یمنیوں کو لاس ہوگا، یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس سے افیکٹ ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ اگرچہ چاہیں یا نہ چاہیں اب اس کے نتیجے میں ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا. اور جو منیر اکرم صاحب بات کر رہے تھے کہ اگرچہ فوری طور پہ کیوں جنگ بند نہیں ہو رہی، اس لیے کہ کوئی لاجک ان کے پاس نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کل کو وہ اپنے عوام میں جا سکیں اور وہ کہیں گے ہاں یہ جنگ بند کی اور ہم نے یہ گین کیا ہے. انہوں نے 3 اہداف بیان کیے تھے کہ ہم ڈی ویپنائز کریں گے غزہ کو، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو قیدی ہیں ان کو واپس چھڑائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ حماس کو ختم کریں گے. وہ تینوں اہداف میں مکمل طور پہ ناکام ہیں، اور اسرائیل جیسی ملٹری مائٹ آج 100 دن مکمل ہو گئے. 100 دن میں ابھی تک وہ ایک 40/5 یا بعض جگہوں پہ 12 کلومیٹر کے چھوٹی سی سٹیپ کے اندر، اور یہ محصور ترین خطہ ہے
جنگ جو ہے اگر دونوں طرف آپ دیکھیں تو ایک طرف تو پوری ایک لائن آف کمیونیکیشن ایگزسٹ کرتی ہے، یہ تو پورا محصور ہے۔ اس سب کے باوجود اگر وہ صرف اس چھوٹے سے ایریے کے اندر انٹروین نہیں کر سکے، اس کو ٹیک اوور نہیں کر سکے، تو سمجھ لیں کہ جنگ کا نتیجہ معلوم ہے، اور یہ نتیجہ ہے چونکہ یہ نتیجہ جنگ کا اسرائیل کے لیے بھی اور نیتن یاہو کی حکومت کے لیے بھی، دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ دیٹس وائی کہ وہ اس جنگ کو پرولونگ کر رہے ہیں، چونکہ ان کو وے آؤٹ کوئی نظر نہیں آ رہا، تو کوئی وے آؤٹ ملا تو پھر الٹیمیٹلی یہ جنگ ختم ہونے کی طرف جائے گی، سیز فائر ہوگا۔ انور عباس صاحب پروگرام میں خوش آمدید ہے آپ کو کہتے ہیں۔ یہ جو امریکہ کا حملہ ہوا ہے یمنی حوثیوں کے اوپر، اس کے اوپر تو امریکی کانگریس مینوں کی بھی مخالف میں آواز آئی ہے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کیا، اور پھر امریکہ میں بھی یمن کی سپورٹ میں، فلسطین کی سپورٹ میں ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں۔ آخر کیا اجلت تھی کہ اتنا بڑا سٹیپ لیا گیا اور اس کے لیے سلامتی کونسل کو بھی رجوع نہیں کیا گیا؟ سلامتی کونسل میں کل بحث ہوئی اس پہ، اور اس پہ کافی کچھ کہا گیا، اور جہاں تک امریکی رائے کا تعلق ہے، جی امریکی رائے میرا خیال ہے کہ جو حوثیوں کے ساتھ جو لڑائی ہے اس کے خلاف نہیں ہے یہاں رائے البتہ غزہ کے معاملے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں کم از کم نوجوانوں کی اکثریت جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کی مذمت کرتی ہے۔ آج بھی وائٹ ہاؤس کے سامنے بہت بڑا مظاہرہ 2 گھنٹے میں شروع ہونے والا ہے، کہا جاتا ہے کہ شاید اس میں 3 لاکھ سے زیادہ افراد شریک ہوں، تو وہ تو ہے، لیکن حوثیوں کے معاملے میں ابھی کوئی رائمہ میں کوئی ایسا بڑا رد عمل نہیں آیا جسے کہا جائے کہ امریکی رائمہ حوثیوں کے خلاف سے جنگ کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کل جو کچھ کارروائی ہوئی وہاں سلامتی کونسل میں، وہاں جو تقریریں ہوئی اس میں روس اور چین نے بڑا محتاط اس کے رویے کا اظہار کیا، لیکن اس کے علاوہ بیشتر ممالک جو ہیں وہ حوثیوں کے خلاف بولے، اور انہوں نے جو امریکی کارروائی ہے اس کی حمایت کی۔ یعنی اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ پہ کوئی اس طرح کے بین الاقوامی یا ملک کے اندر ایسا دباؤ بن رہا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو اپنی پالیسی پہ یا اپنی کارروائیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ البتہ جیسا منیر اکرم صاحب کہہ رہے تھے ابھی کہ امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ گئے تھے ان کا دورہ ہوا، بالکل ملکوں کے دورے پہ، 9 ممالک 7 دن میں، بڑا ان کا وہ تھا بزی اسکیجول تھا، اور اس میں انہوں نے بہت ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد بریف کیا میڈیا کو ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں میتھیو ملر نے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس دورے میں ہم نے عربوں سے بات کی اور ترکی سے بات کی، اور سب کے سب اس بات پہ تیار ہیں کہ غزہ کے مسئلے کو پرامن طریقے پہ حل کیا جائے، اور اس کے لیے عرب جو ہے لانگ ٹرم سمجھوتا کرنے کو بھی تیار ہے، شارٹ ٹرم بھی، یعنی لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ان کی کہ اسرائیل بھی کوئی پیش قدمی کا مظاہرہ کرے، یعنی جنگ روکے، اور فلسطینیوں کو جہاں جہاں وہ آباد ہیں غزہ میں یا ویسٹ بینک میں ان کو تحفظ دے، اور ان کو وہاں سے ایوکشن کی، ان کو وہاں سے نکالنے کی باتیں بند ہوں، اور اسرائیل فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف اقدامات کرے۔ اس کے بغیر عرب نہیں مانیں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے دوبارہ ایک ایسی سچویشن میں آ گیا ہے جس میں یا تو وہ اسرائیل کو پرسویٹ کرے کہ اس کی بات مانی جائے اور ایک فلسطینی ریاست کا قیام ہو، اور اس کے بنیاد پہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں وہاں پیس کی کوشش کی جائے۔ لیکن اس میں وہی بات ہے جو پہلے آپ کی شیرازی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کم از کم موجودہ اسرائیلی حکومت ہے ان کی مکمل شکست نظر آئے گی، لیکن میں نہیں سمجھتا اتنا بڑا یہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے امن کو روکا جا سکے، کیونکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اسرائیل میں آلریڈی بہت ان پاپولر ہو چکی ہے۔ جنگ سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ان پہ مقدمات تھے فراڈ کے اور مختلف قسم کے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک نئی صورتحال جو واضح ہوگی اس میں اسرائیل کو سمجھوتا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ کوئی اور دوسری صورتحال ابھر کے سامنے نہیں آ رہی۔ جی ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور رخ کریں گے ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب۔ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، گزشتہ تقریباً آلموسٹ 100 ڈیز میں ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے بھی اجلاس ہوئے، جس طرح کہ انور اقبال صاحب بتا رہے تھے، سلامتی کونسل کے بھی اجلاس ہوئے، بار بار سیز فائر کے اوپر
قراردادوں کو ویٹو کر دیا گیا، لیکن تاہم ایک قرارداد منظور ہوئی سلامتی کونسل سے جس میں فلسطین کے لیے یعنی غزہ کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا، لیکن وہ اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تو یہ اتنا بڑا دنیا کا جو ادارہ ہے اقوام متحدہ جس کا مقصد امن اور سلامتی کو برقرار رکھنا ہے، تو یہ اس کے ناکام ہونے کے اوپر بڑے بڑے سوالیہ نشان نہیں ہیں؟ یہ دیکھیں سیکیورٹی کونسل جو ہے جی اس میں آپ جانتے ہیں کہ 5 ملک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے جی کہ جو بھی قرارداد کوئی ہو اس کو روک سکتے ہیں۔ تو امریکہ نے اسرائیل کی پوری حمایت کی ہے اور اس کو جنگ کو روکنے سے انہوں نے انکار کیا ہے، اور جو ریزولوشنز ہیں نہ صرف ویٹو پر اندرونی جو نیگوسیشن میں وہ ریزسٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے سیکیورٹی کونسل ناکام ہوئی ہے قرارداد اڈاپٹ کرنے میں سیز فائر کے لیے۔ پر یہ سیکیورٹی کونسل کی کمزوری نہیں ہے، یہ بلٹ ان ایک کمزوری بنی گئی ہے چارٹر میں، جس سے 5 جو ویٹو ویلڈنگ پاورز ہیں وہ روک سکتے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے یہ امریکہ کی پوزیشن کی وجہ سے ہے، اور سیکیورٹی کونسل کا فیلئر نہیں ہے، یہ فیلئر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا کہ امریکہ کو منا نہیں سکے کہ اسرائیل کی حمایت کرنے سے روکے۔ جینوسائیڈ ہو رہی ہے غزہ میں، اور اس جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے ایک بہت اہم پوزیشن لینی چاہیے، اور امریکہ کو بہت نقصان ہوا ہے اس پوزیشن سے۔ تو امریکہ کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈپلومیسی جو ہے وہ اسی طرف جانی چاہیے کہ امریکہ کو کنونس کیا جائے کہ اس جنگ کو روکنا چاہیے، اور اس کے پاس بہت لیگل پاور بھی ہے اور ویسے ملٹری پاور بھی ہے جس کے تحت وہ روک سکتا ہے اس جنگ کو۔ جی ناصر عباس شرائع صاحب، بڑا اہم نقطہ منیر اکرم صاحب نے بہت اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل ناکام نہیں ہوئی ہے بلکہ عالمی برادری ناکام ہوئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جو لیٹسٹ ریزولوشن آئی تھی ہیومینیٹیرین سیز فائر کی، اس پہ عالمی برادری کو امریکہ کو کنونس کرنا چاہیے تھا؟ وہ ممالک جہاں پر ایک چڑیا مر جائے، ایک کتا مر جائے تو وہاں پہ اینیمل رائٹس ہیں، لیکن 23,000 پلس مظلوم فلسطینی خواتین، بچے، ایلڈرلی پیپل، ان کے ریفیوجی کیمپس میں، ہاسپٹلس میں ان کے اوپر حملہ ہونا، اور پھر کہنا ہے کہ یہ ہم اپنے ڈیفنس میں کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں بڑا واضح ہے کہ جو ویسٹرن پاور جس کو ہم عموماً کہتے ہیں نارمیٹو پاور، جی وہ تو ایکسپوز ہو گئی ہے، اور امریکہ بھی جو لبرٹی اور اس طرح کے سلوگنز کی بنیاد پہ، اور یورپ بھی جو اسی طرح کی ڈیموکریسی اور بنیادی انسانی حقوق اور انہی سلوگنز کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر آتے تھے، تو وہ تو انکور ہو گیا ہے کہ یہ جب ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر کوئی اس طرح کی نارمز اور ویلیوز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اور جو ویسٹرن عوام کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی شاید اس وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے شروع جو ملین مارچ لندن میں ہوا، دیکھیں اسی وجہ سے کہ انہوں نے تو یہی سبق پڑھا تھا کہ ہم جو ہے وہ نارمیٹو پاور ہیں، ہم نے ان نارمز اور ویلیوز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دنیا کے معاملات کو آگے چلانا ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور ہماری جو حکومتی مشینریاں ہیں وہ اس جینوسائیڈ کا ان اے سینس پارٹ ہیں۔ دیکھیں میں ایک ورڈنگ دے رہا ہوں، یہ جنگ اسرائیل نہیں لڑ رہا، فرام دا ڈے فرسٹ یہ جنگ امریکہ لڑ رہا ہے۔ امریکہ کا بحری بیڑا وہاں تعینات ہے، امریکہ اوپنلی کہتا ہے، پہلے 15 دنوں بعد امریکہ نے آفیشلی ڈکلیئر کیا کہ ہم نے تقریباً وہ 1 کروڑ kg بنتا ہے 10,000 ٹن جو ہے، انہوں نے کہا ہم نے ان کو ملٹری سپلائیز جو ہے وہ دی ہے۔ یہ پہلے 15 دن کی بات تھی، آج 100 دن ہو گئے ہیں امریکہ اور ویسٹ کی اس طرح کی ساری سپورٹس جو ہیں وہ اسرائیل کو حاصل ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو اسرائیل آن دا گراؤنڈ تو فیلئر ہے۔ جو غزہ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی پٹی کے اندر اس کا جو ملٹری فیلئر ہے وہ پولیٹیکل فیلئر بھی ہے اور اکنامک فیلئر بھی ہے، چونکہ اس وقت اسرائیل کے اندر ان ڈیپتھ سچویشن خراب ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پہ امریکہ اس ساری جنگ کے اندر ایک پیرفری میں بیٹھا ہوا فریق نہیں ہے، بلکہ وہ اس جنگ کے اندر ایک باقاعدہ حصہ ہے، اس جنگ کا ڈائریکٹ حصہ ہے۔ لہٰذا اس کی وجہ سے جتنے ایلیگیشنز اس وقت اسرائیل کے اوپر ہیں، امریکہ ان ایلیگیشنز میں براہ راست ذمہ دار ہے۔
اب یہ ہے کہ جنگ بندی کے لیے چونکہ بالآخر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ گراؤنڈ کے اوپر ان کو کوئی سکسیس نہیں مل پا رہی ہے، اور اب جنگ کا پرولانگ ہونا، ریورس مائگریشن سٹارٹ ہو گئی، انٹرنل کانفلکٹ پہلے سے تھے جیسا کہا انہوں نے، اور وہ سپیڈ اپ ہو گئے ہیں پولیٹیکل. اسی طریقے سے جو دعوے آپ نے کیے، ان تینوں دعووں میں سے آپ کوئی ایک دعویٰ بھی جو ہے اکمپلش نہیں کر سکے، اس کا آپ کے اوپر ایک امپیکٹ اور پریشر ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ ریجن کے اندر ایک ایسا امیج آپ کا بن گیا ہے کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو ایک امیج بنایا ہوا تھا کہ ہم دی اسٹیٹ آف دا آرٹ ملٹری مائٹ ہیں، مرکاوا اور ڈیفنس سسٹم اور پتہ نہیں کیا کیا اور اسپائی سسٹم. اب آپ کے بارے میں صرف ایک امیج ہے کہ آپ کلر ہیں، آپ بچوں کو قاتل کرتے ہیں، آپ عورتوں کو قتل کرتے ہیں، آپ نے لوگوں کو ڈسپلیس کیا ہے، ملینز لوگ جو ہیں وہ بنیادی ضروریات کی فراہمی سے محروم ہیں، اور وہ ہیں. تو اس چہرے کے ساتھ اسرائیل کا اب سروائیول جو ہے وہ بہرحال ایک بہت بڑا انڈر کوسچن ہے، اور اس سے نکلنے کی ان کو کوئی سبیل بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی. لہٰذا جتنا دیر کریں گے، میں یہ ورڈنگ دیتا ہوں، جتنا دیر کریں گے اتنا امریکہ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اگرچہ وہاں کیجوالٹیز ہوں گی، لیکن فلسطینیوں کے لیے وہ بالآخر اگر وہ ریزسٹنس کو جاری رکھ سکے تو ان کے لیے یہ فیلئر نہیں ہے، چونکہ وہ تو ایک آرگنائزیشن ہے، یہ فلسطینی ایک سیولینز ہیں. لیکن اگر اسرائیل جو اپنے آپ کو ایک اسٹیٹ کلیم کرتا ہے، اس کے لیے یہ ایک بڑا ڈیزاسٹریس فیلئر ہے، اور آئندہ کا جو فیوچر ہے وہ اس کو شیپ اپ کرے گا ان ساری چیزوں کو ملا کے. تو میں سمجھتا ہوں بہت خطرناک پوزیشن ہے، جتنی جلدی وہ اس سے نکلیں گے اتنا ہی پورے ویسٹ کے لیے مفید ہے، اور اتنا ہی جو ہے وہ خود ان کے لیے مفید ہے اور عالمی امن کے لیے مفید ہے. تو امریکہ کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو مطمئن کرنا ہے، انہوں نے صرف اپنی سپورٹ کو منیمائز کرنا ہے اور اسرائیل نے ٹیبل کے اوپر آ جانا ہے. جی انور اقبال صاحب، ایک طرف فل فلیج اسرائیلی آرمی، اور جس طرح کہ شرائع صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیچھے نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے ساتھ اتحادی ہیں پوری اس جنگ میں، لیکن آپ ہمیں بتائیے کہ اتنی بڑی ملٹری مائٹ کے باوجود حماس کو شکست نہیں ہو سکی، آخر کیا وجہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنی خواہشات کے مطابق خبروں کو دیکھتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں. دیکھیں، یہ تو بات بالکل درست ہے کہ فلسطینی مزاحمت ختم نہیں ہو سکی، مزاحمت جاری ہے، اور ایک بہت بڑی بات ہے، کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے طویل عرصے تک فلسطینی اس کو مزاحمت جاری رکھیں گے. اور اس کے نتیجے میں یہ بھی درست ہے کہ اسرائیل پھنس گیا ہے، اس لیے پھنس گیا ہے کہ سب کا خیال تھا کہ یہ بھی ایک صرف وار ہوگی پچھلی واروں کی طرح، پچھلی وارز کی طرح، اور 2-4 دنوں میں اسرائیلی جو ہے سب کچھ لپیٹ کے رکھ دیں گے اور شاید غزہ پہ قبضہ کر لیں گے اور وہاں سے فلسطینیوں کی ڈپورٹیشن شروع ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہو نہیں سکا، اور یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ یہ لڑائی جتنی طویل ہوگی اتنا زیادہ اسرائیل پھنستا جائے گا، کیونکہ اسرائیل پہ پریشر بنتا جائے گا کہ آپ جنگ روکیں، آپ وہاں سے اپنی فوجیں نکالیں، آپ فلسطینیوں کی ڈسپلیسمنٹ بند کریں، آپ فلسطینیوں کے حقوق کو ریکگنائز کریں، فلسطینی ریاست بنائیں. وہ ساری باتیں جو اسرائیل کی کوشش یہ تھی کہ ابراہم اکارڈز کے ذریعے فلسطینیوں کو الگ کر کے بالا سارے مسائل حل ہو جائیں، اور فلسطینی جو ہیں وہ ایک اسرائیلی ریاست کے اندر ہی رہتے رہیں، کوئی دوسری ریاست نہ بنے، وہ تو نہیں ہو سکا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کو ہم اسٹریچ کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہماری فتح ہو چکی ہے اور امریکہ ایکسپوز ہو گیا اور اسرائیل ایکسپوز ہو گیا، تو وہ بھی ذرا اسٹریچ کرنے والی بات ہوگی، کیونکہ ایکسپوز کرنے سے کیا مراد ہے، کیا ایکسپوز ہو گیا؟ پہلے سے سب کو پتا تھا کہ امریکہ ایک بڑی ملٹری پاور ہے، سپر پاور ہے، سب کو پہلے سے پتا تھا کہ امریکہ اور 4 دیگر ممالک کے پاس ویٹو پاور ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ویٹو پاور استعمال کیا جاتا اور کسی مقصد کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا. تو یہ ساری چیزیں تو بالکل واضح تھی. یہ ایک تو اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے. اگر ہم یہ سمجھتے تھے، کبھی میرا نہیں خیال کوئی سمجھتا تھا کہ کبھی امریکہ یا فرانس یا برطانیہ کو، چین یا روس، کوئی بھی انسانیت کے مفاد کے لیے ویٹو پاور استعمال کرتا نہیں کرتا، اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں. اب اس میں پوزیشن کمزور ہوئی ہے، امریکہ کی بھی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، اسرائیل کی بھی. کل بحث میں کے دوران دیکھا کہ اسرائیل کو بھی یہ وضاحت کرنی پڑی کہ نہیں، یہ ہم کسی قسم کا ایوکشن نہیں چاہتے، ہم کسی کو ڈسپلیس نہیں کر رہے ہیں، فلسطینی وہیں رہیں گے. حالانکہ مطالبہ خود ان کے وزراء ہی کر رہے ہیں اس حکومت کے. تو وہ اپنی جگہ ہے. میرا نہیں خیال کہ سچویشن جو ہے وہ ایسی واضح ہوگی کہ جس میں امریکہ کی شکست ہو جائے گی. اس طرح کے ہم ذرا جلدی کر جاتے ہیں، جیسے ہم نے کابل میں جلدی کی تھی کہ امریکہ کی شکست ہوگی، طالبان کی فتح ہوگی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی طالبان کو
مالی امداد کے لیے امریکہ سے رجوع کرنا پڑا، اور امریکہ نے جی، جب انکار کر دیا تو وہ ہندوستان کی طرف چلا گیا۔ یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں تاریخی مقدمہ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناصر عباس شریعی صاحب، بہت تاریخی مقدمہ ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ اسلامی دنیا نے انیشیٹو نے لیا ہے، غیر اسلامی ملک ساؤتھ افریقہ کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی، اور اچھی بات یہ ہے کہ کارروائی شروع ہوئی، اور جو آرگومنٹس آئے اسرائیل کے خلاف وہ اس قدر جو ہے مضبوط ہیں، اس قدر ڈیٹا دیا گیا ہے، اس قدر انفارمیشن دی گئی ہے جینوسائیڈ کے اوپر جو انہوں نے اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی عالمی عدالت انصاف کوئی فیصلہ دے پائے گی؟ جی یہ دیکھیں، اگرچہ بعض اوقات اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو پاتی، لیکن بہرحال یہ کریڈٹ جاتا ہے ساؤتھ افریقہ کو، اور اوورآل بھی میں اور اس کے قانونی ماہرین کو، جی، انہوں نے زبردست ڈیٹا پٹ کیا ہے۔ ان کے آرگومنٹس میں نے سنے ہیں، بعض وہ بہت زبردست آرگومنٹ ہیں، اور انہوں نے ایک چیز کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈاکومنٹ کر دیا ہے، جو ہم ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں جو انٹرنیشنل کنونشنز کے اندر، کہ جینوسائیڈ کیا ہے، ایتھنک کلینزنگ تمام کیا تر ہے، پیش کی گئی ہیں۔ جی یہ تمام تر ٹرمینالوجیز کی اپروپریٹ تشریح کے مطابق اس وقت فلسطین ان سب کا شکار ہے۔ فلسطین ایتھنک کلینزنگ بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ جینوسائیڈ بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک خاص طرح کا جو ہے جس طریقے سے ان اپروپریٹ یوز آف فورس ہے وہ بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ وار اگینسٹ ہیومینٹی وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو ان ساری کی بنیاد کے اوپر، جیسے پہلے بھی ہیگ کے اندر رہا ہے اور کچھ لوگوں کو کنوکٹ کیا گیا ہے جیسے کہ سربیا کے، تو اس کا امکان تو موجود ہے کہ کم از کم ایک کلیئر کٹ مجرم کو آئیڈینٹیفائی کر دیا جائے، کٹہرے میں لائے، اگرچہ وہ ملک میں ورچوئل ہو، لیکن اس کو لایا جائے گا، اور اس کی ایک انٹرنیشنل بہرحال اس کی ایک شناخت بھی بنے گی اور اس کا ایک امپیکٹ بھی آئے گا۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ اس کے نتیجے میں اسرائیل کو باقاعدہ اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور ان کے لوگوں کو باقاعدہ کال کر کے تو ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا کے ان کو کوئی وہ سنٹینس کی جا سکے گی، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو گلوبل آرڈر ہے اس کے اندر امریکن جو ڈومیننس ہے اور امریکہ کا جو پریشر ہے اس کے نتیجے میں یہ مجھے نہیں لگتا۔ جی انور اقبال صاحب، آخر اقوام متحدہ ناصر شریعی صاحب نے بہت درست بات کی ہے، اور بہت اچھی بات کی۔ ہمارے لوگوں کو اس طرح کی ہی باتیں بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پھر وہی میں کہوں گا کہ لوگ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ آ گیا اور بس سزا ہوگی، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہتکڑیاں لگ گئی اسرائیلیوں کو، اور وہااں کوئی انٹرنیشنل فوجیں کہیں سے ہوں گی جو کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ جائیں گی اور اسرائیلی سولجرز کو گرفتار کر کے لے آئیں گی۔ کون سی فوج ہے، کیسی فورس ہے جو کسی کو گرفتار کرے گی؟ امپلیمنٹ صرف وہی سزائیں ہوئی ہیں ICJ کی جن کو سپر پاور کی حمایت رہی ہے، اور اگر جیسے بوسنیا کے سلسلے میں ہوئی کچھ لوگوں کو اس لیے امریکہ حمایت کر رہا تھا، اور امریکہ نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ نہیں سمجھتا کہ اسرائیل پہ جینوسائیڈ کے الزامات جو لگا گئے ہیں وہ درست ہیں، اسرائیل نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے، لہٰذا وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد میں پھر ناصر صاحب کی اس بات کی تائید کروں گا کہ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ بنتا ہے عالمی رائے عامہ پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ رائے عامہ جو ہے وہ گریجولی جو ہے فلسطینیوں کی بات کو سمجھ رہی ہے، فلسطینیوں کے مسائل کو سمجھ رہی ہے، اور اس وقت ساری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک فلسطینی ریاست بننی چاہیے، اس معاملے کا کوئی حل ہونا چاہیے، کوئی پرامن راستہ نکالا جائے، فوری طور پہ جنگ بندی ہو، فوری طور پہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس دی جائے، اور جتنے بھی زیادہ تعداد میں فلسطینی شہید ہوں گے اتنا زیادہ یہ امپیکٹ بڑھتا جائے گا۔ اور یہ بات بھی اب بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کوئی عرب ممالک جو ہیں وہ لینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ایک خود ان کی حکومتوں کے خلاف جائے گی، اور پھر بات بنیادی طور پہ غلط بھی ہے۔ اگر ان کو کانگو جیسے کسی ملک میں بھیجنے کی بھی کوشش کریں گے تو ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کتنے لوگوں کو لے سکیں، اور وہ اگر لیا بھی تو واپس آ جائیں گے۔ تو یہ جو صورتحال بن رہی، اس صورتحال میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ رائے عامہ کا یہ دباؤ بنائے رکھنا، اور اس میں جو ICJ کا مقدمہ ہے اس کا جو فیصلہ، جو میرا خیال ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت میں کم از کم اکثریت کی جو رائے ہوگی فلسطینیوں کی حمایت میں ہوگی، تو وہ جو فیصلہ ہے وہ اس دباؤ میں مزید اضافہ کرے گا، اور رائے عامہ جو ہے مزید
फ़लस्तीनियों की हमायत में हमवार होगी। नासिर शाही साहब, एक जुमला वे फॉरवर्ड, फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का वे फॉरवर्ड अमन की तरफ कोई उम्मीद है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब चीज़ें स्टक हो जाती हैं और जी, बैटल फील्ड के अंदर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो डायलॉग ही आखिरी ऑप्शन होता है। आखिरी आपको टेबल ऑप्शन पे डायल। बैठना पड़ेगा। और जो फ़लस्तीनियों ने काम किया है वो ये किया है कि इतने लाख लोग वहाँ पे डिस्प्लेस्ड हैं, इतने हज़ार लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों ने ये तय किया है और एक जगह भी ऐसा नहीं हुआ कि हमास के ख़िलाफ़ या रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ कोई मुज़ाहरा हुआ हो। वो खड़े हैं, फ़लस्तीन की सरज़मीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तैयार लिहाजा नहीं वो है। इस काज़ के ऊपर खड़े हैं। अल्टीमेटली कहीं बातचीत होगी और इसराइल को बहरहाल यहाँ से कम अज़ कम फौरी तौर पे गज़ा से निकलना पड़ेगा और ये मिनिमम वे फारवर्ड है फॉर सीज़ फायर। जी नाज़रीन, मुझे बिल्कुल हदफ आखिर जी, अनवर इकबाल साहब, एक आखिरी जुमला। बिल्कुल, ये आज जो बयान है जिसका मैं हवाले देता हूँ मैथ्यू मिलर साहब का, जो स्पोक्स पर्सन है जी, अमरीकी महकमा अमेरिकी ख़ारजा वज़ीर के। ख़ारजा के, वो भी यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं साफ। अगर बैनुल-सतूर पढ़ने की कोशिश करिए, वो इसराइल को समझा रहे हैं कि इस मामले का एक जो है बातचीत के ज़रिए ही हल निकल सकता है, दूसरा कोई हल मुमकिन नहीं है, लिहाज़ा इसराइल को बातचीत पे आमादा होना चाहिए। जी नाज़रीन, बिल्कुल आखिर इस वक्त जो गज़ा और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त खूनरेज़ जंग जारी है और जो इसराइली जारियत है, उसका ख़ात्मा सिर्फ इसी सूरत में है जब आलमी बरादरी इसराइल को इस बात पे बावर कराए कि वो हमास के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ बैठ के एक पायदार अमन का फार्मूला निकाले और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। उसके बगैर मशरिक़ वुस्ता में हमें अमन कायम होता हुआ दिखाई नहीं देता। आलमी रायमा इसराइल के ख़िलाफ़ बढ़ रही है और ये अगर आलमी रायमा इसी तरह बढ़ती रही तो इसराइल को एक मरतबा घुटने टेकने पड़ेंगे अमन के लिए, बातचीत के लिए। नासिर अब्बास शिराजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से सख्त मौसम के बावजूद, मसरूफियात के बावजूद आपने हमें ज्वाइन किया। अनवर इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब ने भी अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद हमें ज्वाइन किया। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।